الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ محترم بھائیو، بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد جب مدینہ واپس ہوئے تو مدینے کے حالات کو مستحکم بنانے کی فکر میں لگے کہ مدینے میں اب جو مسائل تھے آنے والے لوگوں کے اور مہاجرین کے اور انصار کے، اور وہاں پر جو قومیں دیگر بسا کرتی تھی ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری، بھائی چارگی کا ایک کام شروع کیا۔ ادھر احکام بھی نازل ہو رہے تھے۔ نماز چونکہ مکے میں فرض ہو گئی تھی، ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہو گئے تھے۔ نماز کی باقاعدہ ترتیب 3 نبوت میں قائم کی گئی، اور اس کے لیے 3 ہجرت کے تیسرے سال اذان وغیرہ کے تعلق سے صحابہ کرام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہوا۔ پھر جو مروجہ اذان ہے اس اذان کی ترتیب قائم کی گئی۔ ادھر یہ حالات تھے۔ ادھر مکے میں چونکہ بڑے پیمانے پر شکست ہوئی تھی اور مکے کے مشرکین اپنی شکستوں کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر دی اور قبائل میں آگ لگا دی۔ ان کی عورتیں میدان میں آ گئی، اور ہند بنت عتبہ ایک نام ہے تاریخ میں، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائی تھیں، اور ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، یہ ان کی بیوی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں ان کی والدہ اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کی والدہ ہیں۔ انہوں نے بڑا قبائل میں جا کر ہنگامہ کر دیا، نوجوانوں کو بھڑکایا کرتی تھی اور ان کو ورگلایا کرتی تھی، اور قبائل کے سرداروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برانگیختہ کرتی تھی، کیونکہ اس میں اس کے باپ اور بھائی مارے گئے تھے، تو اس لیے اس کے اندر انتقام کی آگ تھی۔ دوسرے قبائل کے لوگ بھی اپنے اپنے مقتولین کے بدلے کے لیے پر توڑ رہے تھے، تو ان لوگوں نے پھر سے تیاری شروع کی اور اپنا سرمایہ بڑے پیمانے پر تجارت میں لگایا، اور اس کی انکم کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی بے کنی کے لیے، ان کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کی۔ 3000 افراد کی ایک جماعت تیار ہوئی ہجرت کے تیسرے سال، جنہوں نے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے حالات کی اطلاع ملی، کیونکہ مکے میں کچھ ایسے لوگ ابھی بھی موجود تھے جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، یا بعض لوگ وہ تھے جن کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ تھا، کیونکہ مشرکین مکہ کی 3 جماعتیں وہاں تھیں۔ ایک تو شدید قسم کے، سخت قسم کے مخالفین کی ایک جماعت تھی، جس میں ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ ابن ابی معیط، سفیان ابن معطل، یہ سارے لوگ شدید قسم کے دشمنان اسلام تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اسلام کے بارے میں سخت تو نہیں تھے، لیکن بہرحال دشمن تھے وہ،
اور ان کا رویہ بھی یہ تھا کہ موقع ملتا تو وہ گریز نہیں کرتے تھے اسلام کے خلاف۔ اور ایک تیسری جماعت تھی جو نہیں اپنے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ صلح صفائی سے بات کرنا چاہیے، بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالنے کی ایک سوچ ان کی تھی۔ یہ 3 جماعتیں مکے میں تھیں۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاریاں مکے میں ہو رہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ جب مکے سے قافلہ چلا جنگ کا اور 3000 کی جمعیت کے ساتھ، جس میں جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کسی وجہ سے انہوں نے اپنے نمائندوں کو بھیج دیا تھا یا اپنا کوئی آدمی بھیج دیا تھا، تو وہ لوگ بھی بذات خود شریک ہوئے اور بڑے نامور قسم کے لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اور جس طرح کفر کا مزاج ہوتا ہے، کفر کے مزاج میں شور و شغف ہوتا ہے، کفر کے مزاج میں ریا ہوتا ہے، کفر کی مزاج میں اپنی طاقت پر اعتماد ہوتا ہے اور اپنی قوت بازو پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اپنے معبودوں سے وہ لو لگاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سارے کے سارے ان تمام خرافات کے ساتھ چلے، رنگ رلیاں مناتے ہوئے چلے، شباب و شراب لڑاتے ہوئے چلے، اور اس طرح یہ مکے کی طرف، مدینے کی طرف بڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مکے کے 3000 افراد مدینے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام میں سے بعض کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر ہم ان کا دفاع کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ مدینے میں رہنا چاہیے، لیکن جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یا تو وہ کم عمری کی وجہ سے یا پھر کسی مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ جنگ بدر باقاعدہ جنگ نہیں تھی بلکہ دشمن کے قافلے کی پیش قدمی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے، ان کو روکنا مقصود تھا تاکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کر سکیں جس کی وجہ سے یہ اسلام کا جو پودا ہے جو ابھی ابتدائی حالات میں ہے اس کو نقصان پہنچ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد سے نکلے تھے، لیکن حالات وہاں پر جنگ کے اللہ نے پیدا کر دیے، اور پھر ناموافق حالات میں اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی اور باقاعدہ فرشتے بھیجے، اور اس میں جو انصار اور مہاجر صحابہ تھے ان کی زبردست آزمائش ہوئی، اور صحابہ کرام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اصحاب بدر کے درجات کو بہت بلند کیا اور ان کو اپنی قبولیت عطا فرمائی، اور ان کا درجہ امت میں کوئی بھی ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا جو اللہ کی نظر میں اصحاب بدر کا درجہ ہے۔ اس لیے جو لوگ بدر میں موقع نہیں پا سکے تھے ان لوگوں نے جذبات میں آ کر یہ کہا نہیں، ہم کو بڑھ کر باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا اصرار جو تھا وہ ناگوار گزرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا لباس پہنا، بلکہ دوہری زرہ بختر پہنی۔ ایک لباس ہوتا ہے جس کو زرہ بختر کہتے ہیں، وہ لباس پہنا، لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار کے مار کا اثر نہیں ہوتا، وہ لباس پہنا۔ واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی ناگواری کو صحابہ نے پہچان لیا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہمارا ہرگز منشا یہ نہیں تھا کہ ہم آپ پر کسی قسم کا دباؤ بنانا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، آپ جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تک کسی نبی نے جنگ کا لباس پہننے کے بعد اتارا نہیں، میں انبیاء سابقین کی سنت کے خلاف اور ان کے عمل کے خلاف کرنا نہیں چاہتا، میں نے جنگ کا لباس پہن لیا ہے، چلو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جمعیت کو لے کر چلے، تو 700 صحابہ کرام تھے،
اور 300 یا 350 کی تعداد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے وہ منافق شامل ہو گئے جو بظاہر ہوا کے رخ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں شروع میں بتا چکا تھا کہ مکے میں بھی 3 جماعتیں تھیں، ایک مومنین صادقین کی جماعت تھی جو مخلصین تھے، ایک منافقین کی جماعت تھی، منافقین میں بھی 2 قسمیں تھیں، ایک انتہائی شدید قسم کے منافقین تھے جو صرف اسلام کو ہر صورت میں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور ایک وہ تھے جو کسی درجے میں کمزور تھے، ہوا کے رخ کا انتظار کر رہے تھے کہ اگر مسلمانوں کی موافقت میں ہوا چلی تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، مسلمانوں کے خلاف ہوا چلی تو مسلمان ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور ایک جماعت یہود کی تھی جو اس انتظار میں تھے کہ کسی بھی طرح اسلام پھیلنے نہ پائے، تو وہ اندر سے ریشہ دوانیاں کر رہے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو احد کے میدان میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ احد کا میدان جو ہے وہ مدینے سے چند کلومیٹر، تقریباً 4 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ سے احد کی پہاڑیاں شروع ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جا کر ٹھہر گئے، اور آنے والے جو مدینے سے آنے والے لوگ تھے، مکے سے آنے والے لوگ تھے، ان کو اسی رخ پر آنا تھا، یعنی مدینے میں داخلے کے لیے وہی راستہ تھا۔ مدینے کا جو جغرافیہ ہے اور اس کے جو حدود اربع ہیں کچھ اس طرح کے ہیں کہ ایک راستہ جو مدینے سے آنے والا راستہ ہے وہ احد ہو کر ہی گزرتا ہے، احد کی پہاڑیوں سے ہی وادی نکلتی ہے، اس وادی احد ہی سے ان کو آنا پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 4 میل کے فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کر لیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی تھی جس کو بعد میں تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں جبل الرومات کا نام دیا گیا ہے، اس پہاڑی پر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین 50 تیر اندازوں کی جماعت کو کھڑا کر دیا۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو راس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کہ میری رائے نہیں مانی گئی، میں کہہ رہا تھا مدینے میں رہ کر لڑنا، تو میری رائے نہیں مانگی، اس کو بہانہ بنایا اور اپنی جمعیت جو 300 ساڑھے 300 افراد پر مشتمل تھی اس جمعیت کو لے کر مدینہ واپس چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب 2 انتظام کرنے تھے، یہود نصارہ اور منافقین کہیں مسلمانوں کے گھروں پر حملہ آور نہ ہو جائے اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو ان کا ایک انتظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں کرنا تھا، اور دوسرا یہ کہ جنگ کے میدان کے لیے سامان رفع صدر ہو۔ اب جو افراد بچے وہ کل 700 افراد کی نفری تھی جو اب یہ احد کے میدان کی طرف چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز حضرت عبداللہ ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ان کو ایک جھنڈا دے کر ان کو اس پہاڑی پر کھڑا کر دیا اور ان کو سمجھا دیا کہ دیکھو دشمن جنگی چالیں چلتا ہے، اور جنگ جو ہوتی ہے وہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، دماغ سے بھی ہوا کرتی ہے۔ تو دماغی اگر جنگ دشمن نے لڑ دیا تو دشمن پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہو سکتا ہے اور ہمارے پشت پر آ کر وہ پیچھے سے ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے تم نے یہاں کھڑے رہنا، اور یہ جگہ جب تک جنگ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے مخالفت میں ہو تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت کو وہاں کھڑا کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دامن میں اپنے باقی جمعیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، کیونکہ یہی جھنڈا حضرت مصعب ابن عمیر ہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بھی عطا فرمایا تھا۔ عمومی جھنڈا حضرت ان کو دیا گیا، حضرت مصعب ابن عمیر کو، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین کا جھنڈا دیا گیا، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ یہ جھنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جنگ کی ترتیب قائم کی اور ان کی صفیں بنائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کا معائنہ کرتے رہے۔ جنگ کا آغاز ہوا، اس جنگ میں یہ ہوا کہ ان کی جمعیت 3000 تھی، صحابہ کرام 700 تھے۔
فرق بہت زیادہ ہے، یعنی 1 اور 4 کا تقریباً فرق تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ہمت افزائی کرتے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی پہاڑی پر جنگ کا منظر بھی دیکھ رہے تھے اور پورا معائنہ کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ابتدا میں مسلمان بھاری پڑے اور مکے کے مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام نے بہت بڑھ چڑھ کر، اور خاص طور سے کچھ نوجوان تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان سارے نوجوانوں نے بڑی داد شجاعت دی اور بڑا جم کر مقابلہ کیا۔ مکے کے مشرکین کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ دوپہر تک ہی جنگ میں میدان صاف ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ اپنے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے آدمی رکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے مقابلے پر کافی لوگ ان کے زخمی ہو رہے تھے اور وہ ہمت ہار چکے تھے۔ اس لیے ہمت ہار چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی فوجیں، لیکن ہم اللہ کی ان فوجوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر، اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لیے پرندوں کے جھکڑ بھیجے اور اللہ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی۔ اللہ نے بدر میں فرشتوں کو بھیجے، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتے تھے جو باقاعدہ جنگ میں شامل رہے۔ اب مشرکین کو یہ ہوا کہ بھئی یہ اتنا بڑا مجمع ہے، ان کے ساتھ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ 3 کام کرتے ہیں۔ اللہ ایک تو دشمن کی نفر کو کم دکھاتے ہیں اور اہل ایمان کی اور اہل حق کی نفری کو زیادہ دکھاتے ہیں، ان کی جمعیت زیادہ نظر آتی ہے۔ اللہ اس طرح تعداد کی ہیبت ڈال دیتے ہیں اور تعداد کی ہیبت کو مخلصین کے دل سے نکال دیتے ہیں، مومنین کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ ان کی 3000 کی ہیبت صحابہ کرام کی 700 کی جمعیت کے دل سے نکال دی اور ان پر ایسی ہیبت ڈال دی کہ یہ تو بہت بڑے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے احد میں 5000 فرشتے بھیجے، ب5,000 من الملائکہ، قرآن کہتا ہے 5000 فرشتے احد میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اب یہ اتنی بڑی تعداد ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ دشمن کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ اتنے ہیں۔ اب وہ تعداد نظر آ رہی ہے فرشتوں کی اور اتنی بڑی تعداد نظر آ رہی، تو ان کے قدم اکھڑنا ضروری تھے، پھر ہیبت ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ ایک معاملہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں، ان کے قلوب کو جما دیتے ہیں اور اتنا اطمینان ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو نیند آنے لگی۔ قرآن مجید میں کہا امنتن نعاسا، ان کو اونگ آ رہی، صحابہ کے ہاتھوں سے اونٹوں کی اور گھوڑوں کی نکیل چھوٹ جا رہی، تلوار ہاتھ میں سے چھوٹ جا رہی۔ اتنا نیند کا غلبہ۔ نیند کا غلبہ کب ہوگا؟ جب دل میں طمانینت اور سکون ہوگا تو نیند کا غلبہ ہوگا۔ نیند کا غلبہ آنا یہ اطمینان قلب کی علامت ہے کہ نیند کا غلبہ ہو گیا، دل مطمئن ہے تو نیند آ رہی ہے۔ پریشان لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی سو نہیں سکتے، ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ اور کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو بس میں لٹکے ہوئے ہیں تو نیند آ رہی ہے، بیٹھو تو گرتے رہتے ہیں وہ ادھر ادھر، ان کو سکون ہے۔ اور عام آدمی آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدے کی اور تجربے کی چیز ہے کہ بڑے بڑے دولت مند لوگ اپنے ایسی ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر، عالیشان بنگلوں کے اندر، ان کو نیند نہیں آتی، ان کو نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہے۔ اور مزدوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فٹ پاتھ پر وہ سوتے ہیں، ان کے پاس سے ہیوی گاڑیاں گزر جاتی ہے اور ان کو خبر تک نہیں ہوتی، وہ صبح میں اٹھتے ہیں، ان کا دل سکون سے بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ امنتن نعاس، اللہ تعالیٰ ان کے
قلوب کو طمانینت سے بھر دیتے ہیں. ان پر سے دشمن کا خوف، جس پر خوف ہوگا اس کو نیند نہیں آئے گی، جو بے خوف ہوگا اس کو اونگ اور نیند آئے گی. تو صحابہ کرام پر نیند کا غلبہ ہونے لگا. صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے عجیب بات ہے بھائی، نیند آ رہی ہے، یہ نیند کا ٹائم نہیں ہے، نیند آ رہی ہے. دلوں میں طمانینت تھی، مطمئن تھے، اور ان کے سامنے ان کی 3000 کی نفری کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. دشمن پر روٹ ڈالتے ہیں تعداد کا، غلبے کا، قوت کا، ایمانی اثرات کا، اور پھر نبی کی برکات کا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نفس نفیس اس جنگ میں شریک ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکتیں، میرے بھائیوں، آج دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھا، انہوں نے کیسی کیسی برکتوں کا مشاہدہ کیا ہوگا، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو صحابہ کرام نے پر کی ہیبت ان پر طاری ہوئی، ان کے قدم اکھڑ گئے. اس میں حضرت خالد ابن ولید، یہ اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، اور عمرو ابن عاص، انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اور یہ بڑے جنگی تدبیریں اختیار کرنے والے لوگ تھے، بڑے ماہر تھے. ان کو یعنی جنگ میں کیسے دشمن پر حملہ کیا جانا چاہیے اس کا اندازہ تھا. حضرت خالد نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ مسلمانوں کے نقشے مسلمان جم گئے ہیں اور ہماری جمعیت منتشر ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنی ایک جمعیت کو، اپنے ایک جتھے کو، گروپ کو انہوں نے میدان جنگ سے پیچھے کی طرف لے آئے، اور پیچھے کی طرف لا کر اب ان کے قدم جیسی اکھڑے عصر کے وقت تقریباً، اور مکے کے کافر بھاگنے لگے اپنا سامان چھوڑ کر، تو یہ پیچھے سے حملہ آور ہو گئے حضرت خالد. اس وقت تک حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کر دیا. اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام جو تیر انداز سے ان کو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا ہٹنا نہیں یہاں سے. صحابہ یہ سمجھے کہ جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے، مکے کے مشرک بھاگ رہے ہیں. تو یہ صحابہ کرام نے وہ وادی، وہ پہاڑی جس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، آج بھی وہ پہاڑی احد کے میدان میں موجود ہے. حاجی حضرات اس پر چڑھتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں. تو وہ پہاڑی پر جا کر انہوں نے وہ ہٹ گئے. حضرت خالد نے دیکھا کہ یہاں کا یہ جو درہ ہے آبادی کا، جس کے پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے، یہ خالی ہے. تو انہوں نے فوراً پیچھے کی جانب سے بیک سے آ کر حملہ کر دیا. یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمان دشمن پر دباؤ بنانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اور پیچھے کی سائڈ جو ہے ان کی صفیں بھی منتشر ہو گئی تھی. یہ بہت یعنی انتہائی جنگی اعتبار سے نازک سچویشن رہتی ہے. انہوں نے پورا اس کا فائدہ اٹھایا، اور بیک کی طرف سے آ کر جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا، اب مسلمان پریشان ہو گئے. مسلمانوں پر یہ پریشانی کیوں آئی؟ اس کی وجوہات تاریخ و سیر کی کتابوں میں بڑے علماء نے لکھی ہے. ایک تو یہ کہ یہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ماننا. یہ محمد الرسول اللہ ہے. ہم لا الہ الا اللہ کا ایک جز تو جانتے ہیں، اللہ کی ماننا، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا. تو محمد الرسول اللہ یہاں چھوٹ گیا. یعنی صحابہ نے کیا کیا کہ وہاں سے وہ فیصلہ انہوں نے کہ نہیں، بعض ان میں بھی اختلاف ہوا. بعض کہنے لگے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جنگ کا فیصلہ جو بھی ہو اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ایسا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا جنگ ہونے تک کر، اب ہم لوگ شامل ہو جائیں. مال غنیمت جمع کرنے میں کچھ صحابہ لگ گئے، کچھ صحابہ وہاں تھے، لیکن اب اتنے بڑے جتھے کو وہ روک نہیں سکے، پیچھے سے حملہ ہو گیا. یہ حملہ اتنا شدید تھا، اتنا شدید تھا کہ اس حملے کو مسلمان سنبھال نہیں سکے. اس حملے کو مسلمان سنبھال نہیں سکے، اور پھر جیسے ہی حملہ ہوا ادھر مشرکین پلٹ گئے کہ ارے یہ جو ہے ٹرننگ پوائنٹ تھا جنگ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے آواز دے دی. اب ان کے بھاگتے ہوئے قدم جم گئے کہ نہیں، خالد نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے، اور مسلمان پیچھے کے حملے کی تاب نہیں لا کر ادھر کے دفاع میں لگ گئے، اس لیے تم پلٹ کر آؤ، بہت اچھا موقع ہے. اب وہ دوبارہ پلٹ گئے. جب وہ جمعیت جو جن کے قدم اکھڑ گئے
رہے تھے محمد الرسول اللہ سے ہٹو گے تو نقصان کیا ہوگا. اللہ کو یہ بتانا تھا صحابہ کرام کی اس مبارک جمعیت کو جن کی قربانیوں پر اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے کرنے تھے. وہ اللہ صحابہ کرام کی جماعت کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر تم محمد الرسول اللہ سے ہٹ جاؤ گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تمہاری کامیابیوں کو اللہ ناکامی میں بدل دے گا, تمہاری فتح کو شکست میں تبدیل کر دے گا, اور تم کو ایسے نقصانات اٹھانا پڑیں گے جن نقصانات کا تم تصور نہیں کر سکتے. کہ وہ نقصانات ہوئے صحابہ کرام کو کہ 70 جلیل القدر صحابہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے. 70 صحابہ جن کی شہادت کے بارے میں میں ابھی مختصر بتاؤں گا کہ کیسے جلیل القدر صحابہ عہد میں شہید. محمد الرسول اللہ کو چھوڑنے کا نقصان ہوا. میرے بھائیوں, آج میں یہاں تھوڑی دیر رک کر آپ سے اور خود اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ کے گھر میں جمعے کے دن آپ بھی بیٹھے ہوئے ہو, میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. کیا ہماری زندگیوں میں محمد الرسول اللہ ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے؟ محمد الرسول اللہ چھوٹ گیا صحابہ کی اس مقدس پاکیزہ جماعت سے جن کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 جلیل القدر فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے. اللہ کا فیصلہ بدل گیا. میری اور تمہاری زندگیوں میں محمد الرسول اللہ نہ ہو, اللہ کی مدد آئے گی, ہم دنیا میں غلبہ پائیں گے, ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم عزت کی زندگی گزاریں گے, ہماری بیٹیاں دوپٹے اور پردے حجاب و حیا کے ساتھ پاک دامنی کی زندگیاں بسر کرے گی, ہماری اولاد عفیف و پاک دامن ایماندار ہوگی. میرے بھائیوں, خیال ہے صرف اور ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں, ہم کامیاب ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, جنہوں نے زندگیاں کھپا کر اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو یتیم کرا کر اور جن کی بیٹی بیویاں بیوہ ہوئی, جنہوں نے ہر قربانی کو دی, محمد الرسول اللہ کے ایک حکم سے ہٹ گئے ذرا, اور وہ بھی سمجھنے کا, قصدن نہیں, جان بوجھ کر نہیں, ارادے کے ساتھ نہیں. ہم تو جان بوجھ کر قصدن ارادوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی سے نکالے ہوئے ہیں. کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ہم کو نقصان نہیں ہوگا؟ کیا ہماری آبروئیں نیلام نہیں ہوگی؟ کیا ہماری بیٹیوں کی عصمت دریاں نہیں ہوگی؟ کیا ہم مٹائے نہیں جائیں گے؟ کیا ہم پر بلڈوزر اور بم گرائے نہیں جائیں گے؟ ہم عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس لیے نہیں رہ سکتے کہ محمد الرسول اللہ ہماری زندگیوں سے نکالا گیا ہے. ہم نے نکالا, ہم کو مجبور نہیں کیا گیا. وہاں تو اختیاری نہیں تھا, اضطراری تھا, مجبور. صحابہ سمجھنے میں غلط ہو گیا, ان کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی. صحابہ کرام کی اس پیاری مقدس جماعت نے جس نے اپنے خون سے اسلام کے اس باب کو سینچا تھا, اس غلطی پر اللہ نے بھی مواخذہ کر لیا. اللہ نے مواخذہ کر لیا کہ تم کو جب اللہ کے رسول نے یہاں کھڑا کیا تھا تم اس جگہ کو چھوڑے کیسے, اس کو چھوڑے کیسے. ہم نے تو محمد رسول اللہ نے امت کو جہاں کھڑا کیا تھا وہاں وہ جگہ پر ہی نہیں ہے ہم, تو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ نے ہم کو ایسی ذلتوں میں ڈالا ہے کہ ہمارے بڑے سمجھ جائیں, ہمارے چھوٹے سمجھ جائیں, ہمارے بوڑھے سمجھ جائیں, ہمارے جوان سمجھ جائیں. میرے بھائیوں, کام بن جائے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے لباس کس کے ہیں؟ ہماری معاشرت کس کی ہے؟ ہمارا کھانا اور کمانا کس کا ہے؟ کس انداز میں ہماری زندگیاں؟ محمد الرسول اللہ ہے. محمد الرسول اللہ کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو, رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ہم نے اس نمونے کو نکال دیا. ہمارے نمونے کون ہیں زندگیاں گزارنے کے؟ اللہ کی مدد. اللہ نے ذلت ڈال دی مسلمانوں پر. مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے, عزت کی زندگی نہیں. آپ کہیں ہم تو ذلت کی زندگی نہیں. میرے بھائیوں, جس قوم کے کسی نہ کسی زمین کے حصے پر جن کی بیٹیوں کی آبروئیں لوٹ لی جاتی ہو, جن پر روزانہ جنگوں میں جھونک دیا جاتا ہو, جن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہو, کبھی تاتاری کاٹ دیتے ہو, کبھی سلجوکی کاٹ دیتے ہو, کبھی کوئی کاٹ دیتا ہو, کبھی کوئی کاٹ دیتا ہو, پوری دنیا میں خود ایک دوسرے کو کاٹ دیتے ہو, تو میرے بھائیوں یہ عزت کی زندگی ہے؟ یہ ذلت کی زندگی ہے, یہ بے بسی کی زندگی ہے. دوسروں کے محتاج بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا. کسی قوم کے لیے سب سے بڑی ذلت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے گداگری کا شکار ہو. ہمارے مسئلے حل کرو. جو لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتے تھے ان کے مسئلے کون حل کر رہا ہے, یہ غور کرنے کی بات ہے.
یہ غور کرنے کی بات ہے، ہمارا مسئلہ کون حل کرتا ہے؟ ہم نے کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ جن کے ہاتھ خدا کے سامنے پھیلا کرتے تھے وہ آج مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے۔ ہمارا مسئلہ حل کر دو، ہمارا مسئلہ حل کر دو۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ نے جہاں کھڑا کیا تھا امت وہاں سے ہٹ گئی۔ تو عہد میں یہ ہوا کہ صحابہ کی جماعت وہاں سے ہٹ گئی۔ بس اس ہٹنے کا نقصان اب میں بتاتا ہوں کیا کیا ہوا۔ ہوا یہ کہ پیچھے سے حملہ ہوا، اتنا شدید حملہ تھا کہ مسلمان سمجھ نہیں پائے۔ حضرت حمزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے چاہنے والے حمزہ اور رسول اللہ سب سے زیادہ چاہنے والے حمزہ کو، یہ حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ سویبہ کا دودھ رسول اللہ نے بھی پیا ہے اور سویبہ کا دودھ حمزہ نے بھی پیا ہے جو ابو لہب کی باندھی تھی۔ اور حضرت سویبہ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، مسلمان ہوئی حضرت سویبہ۔ لوگ صوبیہ کہتے، صوبیہ نہیں ہے، صوبیہ چھوٹے کپڑے کو کہتے ہیں، سویبہ ہے۔ تو حضرت سویبہ نے کے دودھ کے ساتھ دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ سے بڑا تعلق تھا۔ حضرت حمزہ کو اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار تھا کہ ایک دن ان کی باندی نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں عبادت کر رہے تھے، ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچی اور برا بھلا کہا۔ حمزہ شکار کر کر آ رہے تھے تو ان کی باندی نے کہا، کہنے لگے حمزہ غضب ہو گیا۔ کہنے لگے کیا غضب ہو گیا؟ کہا عبداللہ کے یتیم کا کوئی مددگار نہیں، کوئی حمایتی نہیں، جو چاہتا ہے محمد عبداللہ کے بیٹے محمد کو کوئی مارتا ہے، کوئی گالی دے دیتا ہے، اس کا کوئی حمایتی نہیں۔ بولے کیا ہو گیا بتا؟ کہا مکے کے چودھری ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر پورے سین حرم میں گھسیٹا ہے اور آپ کو لہولان کر دیا ہے اور آپ کو گالیاں دی اور مارا ہے۔ حمزہ نے اپنے بھتیجے کے حمایت میں آ کر فوراً واپس گئے، شکار کو پھینک دیا اور ہم ابو جہل کو تلاش کیا۔ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل نظر آیا، کمان اٹھائے ہوئے تھے، شکار کرنے گئے تھے، وہ کمان ماری اور اس کے سر کو پھوڑ دیا اور کہا سن لے، تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد لاوارث ہے، محمد کا کوئی حمایتی نہیں ہے، تو تیری غلط فہمی دور کر لے۔ اگر آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نے کسی بھی قسم کی حرکت کی تو تیرے سر تیرے جسم پر باقی نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ابھی کفر میں تھے تو کہا، کہنے لگے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا، تو خوش ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، انتقام کے جذبوں سے بالا تر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا ایک بات سن لے، میں ایسی چیزوں سے نہ ناراض ہوتا ہوں نہ خوش ہوتا ہوں، میری خوشی اس میں نہیں۔ پھر تیری خوشی کائے میں؟ کہا چچا کلمہ پڑھ لے، مجھے جو خوشی ملے گی کسی اور چیز سے خوشی نہیں ملے گی کہ میرے چچا کی آخرت بن جائے گی۔ انسانوں کی ہدایت کا درد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کتنا تھا، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھی بات ہے، لا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ حمزہ اس دن سے لے کر احد کے میدان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیسا پگھلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت حمزہ نے حضرت عمر نے قتل کا ارادہ کیا تو دار ارقم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، صحابہ پریشان ہو گئے کہ حمزہ بڑے بہادر، عمر بہت بہادر ہے اور چری آدمی ہے، آ کر کہیں رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، میں حمزہ کو عمر کو نمٹ لوں گا، اگر عمر اچھے ارادے سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ان کی دنیا اس وقت تک بدل چکی تھی اور وہ اسلام کے دامن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار بننے کے لیے آئے تھے، فدا ہونے کے لیے آئے تھے، تو یہ حمزہ تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور کیوں شہید ہوئے؟ کہ احد کا بدر کا انتقام لینا تھا۔ بدر میں بڑے بڑے 30 مار خانوں اور رستموں اور سورماؤں کو حضرت حمزہ نے
قتل کیا تھا، 70 کافر مارے گئے تھے، جس میں سے کئی حضرت حمزہ کے ذریعے سے، جس میں ہند بنت عتبہ کا بھائی مارا گیا تھا۔ اس کے انتقام کی آگ اس کو بے چین کر رہی تھی، اور اس نے کہا تھا اپنے غلام وحشی بن حرب سے کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی اور یہ انعام دوں گی، اور صرف قتل ہی نہیں کرنا بلکہ حمزہ کا جگر نکالنا، میں اس کو نگلوں گی، میں نے منت مانی ہے، اور اس کا خون پیوں گی، اس کا خون جمع کر لانا۔ اب ویشی اس افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے بھی، بہت سارے صحابہ تھک کر بیٹھ گئے تھے، ہمتیں ٹوٹ گئی تھی، ہوا چل گئی، کیونکہ یہ دباؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ سب سے پہلے کمانڈر کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے جنگ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑی پر تھے اتنی تیریں پھینکی گئی اور تیروں سے حملہ کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر اپنے آپ کو بچانا اور ثابت قدم رہنا مشکل ہو گیا، ہر طرف سے یہ الغار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو بلا رہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا رہے، انصار کو بلا رہے، لیکن اس وقت تو سنتا کون تھا؟ ہر ایک کا عالم یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیکھ رہے، تسلی پا رہے۔ اچانک یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر سے ایک تیر آیا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرے صحابہ کرام میں یہ ہوا چل گئی اور اس کو ہوا چلا دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ ہمت ہار کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں گے، جب حضور شہید ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے، بیٹھ گئے اور ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ جنگ احد کی اب یہ حالت، ایک طرف سے دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا، ایک طرف سے آگے سے حملہ ہو رہا ہے، اب مسلمانوں کا جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان، اور حضرت حمزہ شہید، حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا، حضرت مصعب کے پر حملہ کیا گیا، جھنڈا یہ ہاتھ میں تھا، سیدھے ہاتھ میں، اس پر تلوار ماری گئی تو ہاتھ ٹوٹ گیا، پھر اس پہ پکڑا، اس پر ہاتھ وار کیا گیا، یہ بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو اس طرح ملا لیا اور پھر جھنڈا، تو پھر پشت سے مارا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب زخم کی تاب نہیں لا سکے، حضرت مصعب بن عمیر زمین پر گر گئے، جھنڈا گر رہا تھا، ایک انصاری تھا، کہا جھنڈا اٹھا لے، یہ رسول اللہ نے دیا ہے، یہ جھنڈا گرنے نہ پائے۔ میرے بھائیوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مصعب بن عمیر نے جان دیتے دیتے بھی جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر دوسرے صحابی آگے ان کی جگہ، انہوں نے جھنڈے کو اٹھا لیا، حضرت حمزہ پر حملہ ہوا، حضرت حمزہ کو وحشی بن حرب نے ایسا نیزہ مارا کہ جو ناف میں لگا، کئی دنوں سے وہ زہر میں اس کو بجھا کر رکھا، ناف کے نیچے لگا اور پشت سے باہر ہو گیا، اور اتنا خطرناک تھا کہ اس نے پورے زہر کو پورے بدن میں سرایت کرے۔ جیسی حضرت حمزہ زمین پر، عبداللہ ابن جہش جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مطعم یہ شہید ہوئے، اس طرح اور بے شمار صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کچھ صحابہ دوڑے، 7 انصار کے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچانے کے لیے دوڑے، تیر انداز صحابہ، اور حملہ آوروں کے حملہ روک رہے تھے، 7 کے 7 شہید ہو گئے، جس میں ایک صحابی ہے زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زخموں سے چور چور ہو گئے، 80 سے زیادہ تیروں اور تلواروں کے گھاؤ تھے جو حضرت زیاد ابن سکن کے بدن پر لگے، اور بالکل جب نڈھال ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا زیاد ابن سکن کے سر کو میرے پاس لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد ابن سکن کے قدم کو اپنے پیروں پر رکھ دیا۔ کسی نے کہا کہ بوقت ذبح سر اپنا اس کے زیر پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے، ہم تو مریں گے تو بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں مریں گے، اور صحابی رسول اللہ کو جان دے رہا ہے کہ بوقت ذبح اپنا سر اس کے زیر پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔
زیاد ابن سکن نے جان توڑی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر حضرت زیاد ابن سکن کا سر رکھا گیا. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینہ سپر ہو گئے اور تلوار نے تیروں کو اس طرح اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کان ید طلحہ شلہ, حضرت طلحہ کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے, اتنے تیر لگے پورے ہاتھ بیکار ہو گئے اور شل ہو گئے ان کے. اور دوسرے صحابہ بڑھتے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جو حملہ بنانے والوں نے حملہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عقبہ ابن معیط نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قتل کے ارادے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی تلوار سے ٹھونگا دیا اور وہ اس کی تاب نہیں لا سکا. ادھر انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹھ گئے اور کھجور کھا رہے تھے اور انہوں نے کہا, دیکھا تو کھجوریں پھینک دی اور کہا کہ اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہوں, میں زندہ رہا اور یہ کھجوریں کھاتا رہا, ان هذه لحیات طویلہ, یہ بڑی لمبی زندگی ہوگی. کھجوریں پھینک دی اور پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا کہ انی اجد ریح الجنت دون الاحد, مجھے احد کے اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور دوڑے اور دوڑ کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے. ابو دجانہ ہے, حضرت عمرو ابن جموح پیروں سے معذور ہیں. 4 جوان بیٹے اس جنگ میں شامل ہوئے. مدینے سے عمرو ابن جموح چلے تو عمرو ابن جموح کی بیوی نے کہا تم معذور ہے. جوان بیٹوں نے کہا ابا ہم جا رہے ہیں, آپ معذور ہیں, آپ مت جاؤ. بیوی نے کہا, کہنے لگے عمرو ابن جموح تمہارے دل کی چوری کو میں سمجھتی ہوں, تم مدینے میں مرنا چاہتے ہو, میں عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہوں گی. اگر تمہاری موت مدینے میں ہو گئی, تم یہ چاہتے ہو میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہوں. عمرو ابن جموح کو تانا دیا, عمرو ابن جموح کو تنتنا آیا. حدیث کے الفاظ ہیں عمرو ابن جموح کو تنتنا آیا. یہ کہہ کر عمرو ابن جموح پیروں سے چلے, یہ کہہ کر چلے اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف مت لوٹانا. اور یہ خواہش کے ساتھ چلے کہ اللہ میں جنت میں نے تیرے نبی سے سنا ہے کہ شہید جس طرح شہید ہوگا اسی طرح اٹھایا جائے گا. میں لنگڑتا ہوا جنت میں آؤں اور تو پوچھے عمرو ابن جموح کیوں لنگڑتا ہوا آ رہا, میں کہوں لنگڑتا ہوا شہید ہوا, لنگڑتا ہوا آ رہا ہوں, تیرے سے یہ مجھے شرف ہم کلامی ملے گا, میں اس لیے آ رہا ہوں. بھی ارجت ہی حدیث کے الفاظ ہیں, میری اسی لنگلاہٹ کے ساتھ میں جنت میں آنا چاہتا ہوں. حضرت ابن جموح چلے, زخموں سے چور ہیں اور لنگڑتے ہوئے جا رہے ہیں, تلوار کے گھاؤ ہیں, لنگڑتے جا رہے. کسی نے کہا رے زخموں سے نڈھالے, تیرے بدن کا خون خالی ہو چکا ہے, کیوں لنگڑتا جا رہا؟ میں اللہ کی طرف گھسٹ کر جانا چاہتا ہوں, اسی حال میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. یہ عمرو ابن جموح کا جذبہ, اور چلے جا رہے ہیں, اخیر نڈھال ہو گئے. عمرو ابن جموح میرے بھائیوں, یہ وہ جنگ تھی, جنگ احد, کہ جن میں ایسے لوگ شہید ہوئے کہ جن کی شہادت کا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی, آپ کے دونوں دانت شہید ہو گئے, آپ کے دونوں دانت شہید ہو گئے, دندان مبارک شہید ہو گئے. ہم نے ایک راستہ نکال لیا, حلوہ کھائیں گے. کیوں بھائی, دانت نہیں تھے تو حلوہ کھائیں گے. حضرت اویس قرنی کو معلوم نہیں تھا کون سے دانت شہید ہوئے, انہوں نے سارے دانت نکالے. ہم نے آج تک ایسے عاشقان رسول دانت نہیں نکالے, حلوہ نکال لیا اس کی جگہ. میرے بھائیوں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جانیں دے دی. اور ایسے صحابہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. کیا اطلاع ملی؟ کہ حمزہ کی لاش کی حالت اچھی نہیں ہے, انگلیاں کاٹ دی گئی ہے, آنکھیں نکال دی گئی ہے, جگر نکالا گیا ہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر لاش کا مسئلہ کر دیا گیا ہے, شکل بدل دی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن تھی حضرت صفیہ, جو حضرت زبیر کی بیوی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ماں تھی, یہ میدان جنگ کی طرف دوڑی. جب ان کو خبر ملی کہ میرے بھائی شہید کر دیے گئے تو دوڑتی بھی جا رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ صفیہ میدان جنگ کی طرف دوڑ رہی ہے اور لاش کی حالت اچھی نہیں ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دوڑایا، جاؤ اپنی امی کو منع کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ اپنی ماں کے پاس پہنچے اور کہا امی رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ تو حضرت حمزہ، حضرت صفیہ رک گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت صفیہ کا ایک قدم آگے نہیں بڑھا۔ آج میرے بھائیوں ہمارے قدم رسول اللہ کے حکموں کے خلاف چلتے رک گئی۔ بھائی کی شہادت کی خبر ہے، قدم روک دیا اور کہا کہنے لگے بیٹے جاؤ، رسول اللہ نے اس لیے شاید منع کیا ہے کہ میں نوحہ اور ماتم کروں گی۔ رسول اللہ سے کہہ دو نہ میں گریبان پھاڑوں گی، نہ میں روؤں گی، نہ میں کوئی واویلا مچاؤں گی، میں صرف اپنے بھائی کو دیکھوں گی، واپس چلی جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اجازت دے دی کہ اچھی بات ہے، جاؤ پھوپھی جان سے کہہ دو کہ جائیں حمزہ کی لاش کو دیکھ لیں اور واپس چلے جائیں۔ حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا، صورت پہچانی نہیں جاتی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 چادریں لائی تھی کہ میرے بھائی کی شہادت ہو گئی، یہ چادریں ہمیں کفن دیا جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کے بازو میں ایک بے گور و کفن انصاری صحابی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ حضرت خاندان نبوت ہے، بڑی غیرت آئی کہ میں اپنے شہید کو چادر سے لپیٹ دوں اور بازو میں ایک شہید ہو، اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ حضرت صفیہ نے ایک چادر اپنے بھائی پر ڈالی، ایک چادر اپنے ایمانی بھائی کے بدن پر ڈالی اور روانہ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحمل نہیں کر سکے۔ اتنا ظرف والا نبی، اتنا بڑے حوصلے والا نبی، اتنا اولو العزم نبی اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر ضبط نہیں کر سکا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے کفن دیا اور پھر حضرت حمزہ کی قبر جب قبریں کھودی گئی شہدائے احد کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نماز جنازہ پڑھی اور ان کی لاش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے احد کے دامن میں اس قبر کے اندر اتارا۔ ایک لاش اور تھی مصعب ابن عمیر کی، جو رسول اللہ کے علمبردار تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اسلام لائے تھے کہ ان کے چچا نے ان کو سخت تکلیفیں دی، مالدار ماں کے بیٹے تھے لیکن سب کچھ تج کر دیا، ہجرت کی، مدینے کے مبلغ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب ابن عمیر کی احد کے میدان میں گرد و خون میں پھٹی ہوئی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا میری آنکھوں نے مکے کے اندر اس سے زیادہ ناز میں پلا ہوا نوجوان نہیں دیکھا۔ اس کی ماں اس کو عمدہ لباس پہنایا کرتی تھی، یہ مشک، عنبر و حندان عطر کے نام ہوا کرتے تھے، وہ استعمال کیا کرتا تھا۔ ایسے نازوں میں پلا ہوا اتنا خوبصورت نوجوان میں نے مدینے میں نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن جہش کی لاش ہے، عمرو ابن جموع کی لاش ہے، 70 صحابہ کرام ہیں، زیاد ابن سکن ہیں۔ کتنے صحابہ کو نقصان پہنچا؟ 70 صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دامن میں دفن کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہوئے تو احد پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے احد، ہم نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے تیرے دامن میں دفن کیے ہیں، اے احد ہم نے اپنی امانت تیرے دامن میں دفن کی ہے۔ اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے احد پہاڑ پر جایا کرتے، احد پہاڑ سے کہتے اے احد ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ جو ساتھ رہتے ان سے کہتے کہ ہم سے احد پہاڑ محبت کرتا ہے۔ ہمارے جگر کے ٹکڑے افلاد و کبیدہا، ہمارے جگر کے ٹکڑے احد پہاڑ کے دامن میں موجود ہیں۔ اور میرے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد جا کر اپنے غم کو ہلکا کیا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد سے مدینے کی طرف جنگ کے خاتمے کے بعد چلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے، زبان سے ایک بات نکلی، وہ حمزہ تو لا بوا کے لا، حمزہ پر کوئی رونے والیاں بھی نہیں،
اس سے آپ کے غم کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حمزہ پر کوئی رونے والیاں بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کو معلوم ہوا تو انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسی رونے والیاں بھیجوں گا کہ کبھی کسی مرنے والے پر رونے والیوں نے رویا نہ ہوگا۔ مدینے میں اعلان کر دو انصار کی رونے والیاں رسول اللہ کے گھر پر جمع ہو جائے اور حمزہ کا ماتم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مرنے والوں پر رونے کے لیے نہیں، النہایت من عمل الجاہلیہ، نوحہ کرنا جاہلی عمل ہے، ہم رونے کے لیے نہیں آئے، ہم جاہلی رسموں کو مٹانے کے لیے آئے۔ حمزہ کا غم ہے، اس لیے بات زبان پر آ گئی۔ حمزہ کی بیٹی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہوئے ابا میرے چچا نہیں آئے، میرے ابا نہیں آئے، تو چچا میرے ابا نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کی بیٹی کو روک کر اپنے صبر کا اور اپنے صبر کا تہم کا بند ٹوٹ گیا، آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو داڑھی سے پھسل کر کجاوے پر گر رہے تھے، اور آپ نے اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا جن کا نام فاطمہ تھا۔ فرمایا اما ترضى یا فاطمہ ان اکون بمنزلت ابیک وعائشہ بمنزلت امک، اے عائشہ، اے فاطمہ کیوں تو راضی نہیں میں تیرا باپ ہو جاؤں اور عائشہ تیری ماں ہو جائے؟ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی یتیم بچی کو لے کر مدینے میں داخل ہوئے کہ آپ کی آنکھیں آنسو بہہ رہی تھی۔ یہ غم تھے، یہ اپنوں کی شہادت کا دکھ تھا، سینے پر کتنے درد تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت، اس دین اور انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی بھلائی کے لیے پہنچائے گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام محمد الرسول اللہ کے قائم کردہ حد سے ہٹے، اللہ تعالیٰ نے 70 صحابہ کی شہادت کا زخم دیا۔ آج ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹی ہوئی ہے، اور رسول اللہ کو کتنی اس سے زیادہ تکلیف ہمارے عمل سے ہوتی ہے۔ امت کے اعمال ہر پیر کو، ہر جمعرات کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوں گے، کیا خبر کیا رسول اللہ پر گزرتی ہوگی جب امت کے یہ احوال رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے۔ اس لیے ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔